محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى في مقام آخر وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. حمد و سلام کے بعد گزشتہ ہفتے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان اوصاف جمیلہ اور ان عظیم خصائص کا کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا اور جن اوصاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور آپ کی سیرت کے کچھ نمایاں پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر دو۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی بات کہنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے انتہائی شرف کی اور انتہائی قدر و منزلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس قرآن میں کر دو۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے تمام انسانوں میں جتنی خصوصیات اور جتنی اچھی صفات تمام انسانوں میں مشترک ہو سکتی ہیں کہ فلاں انسان کے اندر فلاں خوبی ہے، فلاں کے اندر فلاں خوبی ہے، ان تمام تر خوبیوں کو، ان تمام خصائص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت میں ایک ہی جگہ جمع فرما دیا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ان تمام خصائص سے، ان تمام اوصاف حمیدہ سے متصف کر دیا جو تمام انسانوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے تمام لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دیگر انبیاء کے مقابلے میں عالمگیر ہے۔ جیسے کسی قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف کسی نبی کو جب بھیجا گیا تو اس کی نبوت کا، اس کی رسالت کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا۔ خاص علاقے کے لیے، خاص بستی اور خاص قوم کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو سارے عالم کے لیے، تمام ہی انسانوں کے لیے، وہ چاہے جس علاقے کے رہنے والے ہوں، آپ کو پیغمبر اور نبی اور رسول بنایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جو دیگر انبیاء سے آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر غور کریں گے تو یہی الناس کا لفظ جو قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ میں الناس کا لفظ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے سلسلے میں آپ کو قرآن میں ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرح ہی عالمگیر ہے کہ بعد کے تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی اس دعوت اور اس دعوت توحید کو لوگ اختیار کریں۔ یہ آپ کی یعنی خصائص میں سے ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بات ہے۔ ایسی آپ ایک بات اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جتنے بھی روح زمین پر نبی اور رسول بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، خود اللہ کے رسول سمیت وہ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیسے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بردبار بیٹے کی بشارت دی اور نعمت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کے بعد حضرت اسحاق دی، پھر حضرت یعقوب کی بشارت دی، ان کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل سے نسل چلی اور ان سے عرب کے لوگ پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے نسل چلی تو اس سے قوم بنی اسرائیل اور رومی لوگ، یہ دو نسلیں حضرت اسحاق سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے لوگ پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل ہی کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت یہ رہی کہ جب آپ نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنی خلت کو ثابت کیا، اپنی ولایت میں جتنے مخلص تھے اس اخلاص کو آپ نے ثابت کر دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دنیا میں یہ انعام فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی نبی روئے زمین پر آئے سب آپ کی نسل سے، جو اللہ کے ساتھ احسان کرے گا، یعنی اس کی عبادت کو اس کے طریقے پہ اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کرے گا، جیسا اس نے حکم دیا اس کو بجا لائے گا، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی اس میں ثابت قدم رہے گا، ہر اعتبار سے اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس کو نوازتا ہے۔ ایک مثال بیان کی کہ آپ کی نسل سے سارے انبیاء ہوئے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس قرآن میں کر دیجیے، پھر کیا ہوا کہ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ صدیقا کی مبارکہ کا صیغہ ہے کہ انتہائی سچ بولنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی کہ آپ انتہائی سچ بولنے والے تھے، جو بطور تعریف کے بھی آپ کے ساتھ آپ کے لیے بیان کیا گیا۔ پھر کہا کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ جب ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھلتی ہے جہاں بتوں کی پوجا نہیں بلکہ بتوں کی بناوٹ ہوتی ہے، ان کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور اس کو فروخت کیا جاتا ہے، آپ کا باپ اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد و ہدایت دی، ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی ہم ان کو جانتے تھے کہ وہ اس سوجھ بوجھ کا حق ادا کرنے کے اہل ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، سورہ انبیاء میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں، یہ بت کیسے ہیں کہ تم ان کے پاس مجاوری کیے بیٹھے ہو، ان کے پاس تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرست گھرانے میں آنکھ کھولی تو بت پرستی کو اختیار نہیں کر لیا، بلکہ آنکھ کھول کر دیکھا کہ ایسوں کی پوجا کی جاتی ہے جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ وہ نیچے درجے میں ہے۔ ایک حیوان کو تو کھانے پینے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، چل لیتا ہے، پھر لیتا ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں جن معبودان کی پوجا کی جاتی ہے وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اپنا گھر نہیں چھوڑا، باپ کو سمجھا رہے ہیں یہ ابھی وقومہ، اور قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے کیا، اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی، میرے ابا جان۔ دعوت و تبلیغ میں انداز انتہائی ناصحانہ، انتہائی خیرخواہانہ اور انتہائی نرم لب و لہجے کا ہونا چاہیے۔ فرعون سے زیادہ سرکش بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو اس کے پاس بھیجا تو کہا قولا لہ قولا لینا، جب اس سے بات چیت کرنا تو نرمی سے بات چیت کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید تو وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ اتنے جابر اور ظالم بادشاہ کے پاس جب نبی دعوت دینے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پابند کر رہا ہے کہ تمہاری گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تم نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھو، بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ
کہ بھائی ان کے آ گئے تو ان کی جیسی باتیں کر رہے ہیں. جیسا کسی پہلے میں تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل شرک کے اہل بدعت کے تہوار ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ مبارکباد دینے پہنچ جاتے ہیں. بھائی تم تمہارے طریقے پہ، ہم ہمارے طریقے پہ نہیں. اگر آپ توحید پرست ہیں تو توحید پر ثابت قدمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ہر جگہ اس توحید پر ثابت قدمی کا آپ مظاہرہ کریں. غلط کو غلط بولے، صحیح کو صحیح بولے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ جو معبودات ہیں آپ ان کی پرستش اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ تو کہتے ہیں یا ابتی آتا مجھے شیطان، میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے. پرستش تو بت کی کرتے تھے، لیکن قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے؟ یہ نقطہ ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ روئے زمین پر جتنا بھی شرک ہے اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے. اس کی طرف وسوسہ ڈالنے والا، اس کی طرف بہکاوا کرنے والا یہ شیطان ہے. لہذا جو آدمی شرک کرتا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے وہ شیطان ہی کی پرستش کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تذکرے میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم کو پوچھتے ہیں دنیا میں، تو فرشتے کہیں گے کہ پروردگار یہ ہمیں نہیں بلکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے. مشرکین مکہ تو صحیح معلوم فرشتوں کو بھی معبود سمجھتے تھے، لیکن فرشتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہماری نہیں بلکہ شیطان کی پوجا کرتے تھے؟ مطلب یہ تھا کہ شرک کر کے یہ شیطان کے پیروکار ہوئے، لہٰذا انہوں نے شیطان کی پوجا کی. گویا کہ دنیا میں کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی ذات کی، چاہے وہ اللہ کے مقرب انبیاء اور صالحین ہی کیوں نہ، اگر کوئی بندہ ان کے حوالے سے شرک کرتا ہے تو وہ ان کی عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم سبا کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے پایا گیا تو اللہ نے اس بیان میں فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے سورج کی پرستش کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا. اب وہ ہدایت لانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ شرک کو شیطان مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. یہ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ان کا اتنے علاقوں میں چرچا ہے، یہ تو فلاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے نام کی ٹیکیں چڑھ رہی ہیں، عروس منائے جا رہے ہیں، اور ہر طرح کا ایسا کام جو شرک و بدعت پر مبنی ہے. بڑی بڑی شخصیات کو شیطان نے کھڑا کیا کہ ایسے ہیں ویسے اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اور جو غلط ثابت کرے ان کو یہ کہے کہ یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز شرک ہے، تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے اولیاء کے صالحین کی بےعزتی کر رہے ہیں. کیا شرک کو واضح کرنا، بدعت کو واضح کرنا یہ ان کی بےعزتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو لوگ انبیاء کرام کے ساتھ شرک کرتے تھے، انبیاء کرام کو اللہ کا شریک بناتے تھے، تو انبیاء نے اس کا رد کیا، تو آپ اسے کیا کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو اپنے پروردگار کا، رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آ گیا معلوم یقین کا جو آپ کے پاس نہیں آیا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، واقعات کی بنیاد پر، اس سے کہانیوں کی بنیاد پر، بزرگوں کے واقعات، ان کے فضائل. ایک بزرگ تھے وہ دریا میں ایسے ہی پار ہو گئے. اس طرح کے واقعات سے تبلیغ نہیں ہوتی، اس طرح کے واقعات سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کے فضائل کے واقعات بیان نہیں فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں آپ کو دعوت توحید دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا. سورج اور چاند کو وہ چلاتا ہے، ستارے اس نے بنائے. یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارتے ہو یہ تمہیں نفع نقصان پہنچانے کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے علم وحی کی بنیاد پر، علم دین کی بنیاد پر، علم صحیح کی بنیاد پر آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ
آپ کی دعوت میں ہمیشہ علم ہونا چاہیے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میرا یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں. پتہ ہی چلا کہ دعوت الی اللہ ہونی چاہیے، کسی مسلک کی طرف، کسی بستی کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، کسی امام کی طرف، کسی پیر فقیر کی طرف نہیں ہونی چاہیے. دعوت ہوگی تو اللہ کی طرف ہوگی، جو رسول کا متبع ہے اس کی دعوت اللہ کی طرف ہوگی. کہا قرآن نے انا ومن اتبعنی، جو رسول کے تابع دار ہیں ان کی دعوت بھی اللہ ہی کی طرف ہو. بلائے گا تو اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا، اپنی شخصیت کی طرف، اپنی ذات کی طرف، یا اپنی کوئی کسی بڑائی کی تعلیم کی طرف نہیں بلاتے ہو. تو کہا گیا کہ جو میرے پاس علم آیا ہے ابا جان، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ جتنا بھی دنیا میں شرک ہوتا ہے اس کے پیچھے جہالت کا فرمان ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے یہ کہا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا. اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں وہ قوم جو ہدایت سے دور رہی، انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اس قوم کا انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کے مقابلے میں ہمیشہ یہ جواب رہا کہ ہم جو رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے جو طور طریقہ اپنا لیا ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا اسی لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. کس کا جواب ہے یہ ان کا جواب ہے جو رسولوں کی تعلیمات کو ماننے سے ہمیشہ منہ موڑتے رہے. اور ان کا جواب جنہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا وہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لی. اگر نبی نے کہا تو یہ بات سچی ہے، اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی سماعت کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبیوں کو ماننے والوں کا. اور جو لوگ نبیوں کے انکاری رہے، ان کی تعلیمات کے انکاری رہے، ان کا طریقہ قرآن نے بتایا کہ انہوں نے جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کی تقلید کی، اپنے باپ داداؤں کے طور طریقے پہ اختیار کیا. ابھی آپ دیکھیے کسی گھر میں کوئی نوجوان ہے، اب اگر وہ کپڑا پہننے میں پھٹا پھٹا جو فیشن چلا ہے ہمارے یہاں، ایسا کپڑا پہنتا ہے، رات کو لمبے لمبے ٹائم تک کہ وہ موبائل چلاتا ہے اور دوستوں کی محفلوں میں رات دیر تک کے رہتا ہے. اب ابا جان یہ کہیں کہ ایسا نہ کرو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، تو بیٹا باپ کو سمجھاتا ہے کیا آپ کا دور الگ ہوتا ہے، آپ کا دور الگ تھا، آپ کا زمانہ الگ تھا، ہمارا زمانہ الگ ہے. یہ آدمی کس میں کر رہا ہے؟ دنیا کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں ابا کو سمجھا رہا ہے، اور دین کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے ابا کرتے ہیں وہ کریں گے، نہیں چلے گا. آپ کے ابا جیسا کپڑا پہنتے آپ پہنو چلے گا، جو کاروبار کرتے تھے آپ وہ کاروبار کرو چلے گا، جیسا چال چلن کا تھا طریقہ تھا اس کو اختیار کرو، دنیاوی اعتبار سے چلے گا. لیکن اگر آپ کے باپ دادا گمراہ ہے، آپ ان کا طریقہ اختیار کرتے ہو، نہیں چلے گا. کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ بھی شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، جیسے دنیا کے معاملے میں آپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ فیشن والا دور تمہارا نہیں تھا، سادی زندگی تھی آپ لوگوں کی، ایسے سمجھانا پڑے گا کہ ابا جان آپ جو شرک کر رہے ہیں، جو بدعت کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ابا مخالفت کرے، گھر سے نکال دیں اور مجبور کر دیں، چھوڑ دیجیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے، یہاں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، انتہائی ٹھاٹ باڑ کے ساتھ. اسلام لائے تو چچا نے کہا کہ سب اتار دو، محروم کر دیا ساری آسائشوں سے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، مدینہ گئے، مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچایا. تو جنگ احد میں شہادت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر کی باڈی پہ جب جو چادر ہے
اس سے سر ڈھانپنے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپنے سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سر کو ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دین کے لیے قربانی دینے کی بات آئی تو چچا جو آپ کی پرورش کرتا تھا، آپ کا کفیل تھا، اس کی ساری آسائشوں کو، اس کی دی ہوئی ساری سہولتوں کو، آسائشوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے شہادت کی عظیم الشان مقام و مرتبے پر آپ کو فائز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ اپنے باپ سے جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو علم آیا ہے اس علم کی بنیاد پر میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کہ آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، اہدیکا صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی راہ، نبی کی بتائی ہوئی راہ کے بارے میں قرآن اور حدیث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ جو نبی کی تعلیم ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے، جو نبی کی تعلیم نہیں ہے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابا جان آپ کو جو دعوت میں دے رہا ہوں اس صراط مستقیم کی دعوت ہے، یہ ضمانت صرف اور صرف نبی کے بارے میں ہے، کسی ولی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں نہیں ہے یہ ضمانت، نہ کوئی ضمانت دینے کی دستاویز کر سکتا۔ تو کہا کہ دیکھو صراط سوی ہے، تب باپ نے کہا تھا کہ اس تعلیم کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، ورنہ زمین میں آدھا دفن کر کے پتھروں سے مار مار کے رجم کر۔ باپ کو چھوڑنا پڑا، کہا کہ میں تم کو اور تمہارے ان معبودان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں تھی، جس گھر میں پلے بڑے، جس گھر میں ساری آسائشیں موجود تھیں، باپ کا سہارا تھا، توحید کے لیے اسے چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، پوری قوم، پورا سماج، پورا قبیلہ ابراہیم علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، آپ اکیلے اللہ کے لیے ڈٹے رہے۔ ایسا صبر، ایسی ثابت قدمی، اللہ کے لیے ایسے مر مٹنے کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، جو ہم کو اور آپ کو آج مطلوب ہے۔ جس طریقے سے ہم چاروں طرف شرک دیکھتے ہیں، بدعات دیکھتے ہیں، خرافات دیکھتے ہیں، ایک آدمی لمبی گفتگو سننے کے لیے تیار ہے دنیا کی، آپ دین کی بات کرو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کوئی انٹرسٹ نہیں دینا چاہتا ہے، جھنجھٹوں میں کون پڑے گا، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کیوں تحقیق کریں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا کرتے تو آج وہ بھی بت پرست ہوتے۔ آنکھ کھولی ابراہیم علیہ السلام نے تو تحقیق کر کے دیکھا، آنکھ بند کر کے بات کے پیچھے چلنے نہیں لگے کہ جانے دو جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانا تو ایسا ہے، ہمارے ایسا ہے نا کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم نے آنکھ کھولی، باپ دادا کو مسلمان پایا، جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے ٹوپی لگا کے ہم لوگ جمعہ کی نماز میں حاضری دے دیتے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے کہ ہم کو ریڈی میڈ ملا، جیسا باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن وہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، وہ شوق، وہ رغبت اور مطالعہ کرنا اور دین سے قریب ہونا، مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ جذبہ ہم سب میں نہیں پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، آپ اکیلے اس تعلیم کو لے کر اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خیر اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ آج عرفہ کے دن میدان عرفات میں جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہے وہ آپ کی قربانی کا، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی دے گا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذکر خیر کو آنے والے لوگوں میں باقی رکھے گا، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کو اس کا مقدر بنا دے گا۔ ہم سب بلندی چاہتے ہیں دنیا میں، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سیرت ابراہیم میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، کہ ویسی توحید ہم اختیار کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب بلند کرے، اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ آج ذلیل ہے تو شرک کی وجہ سے، بدعتوں کی وجہ سے ہے، سماج اور معاشرے کی رسم و رواج کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی جانب سے صاف ستھرا پاک و صاف دل لے کر آئے، تذکرہ ہوتا ہے سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کے بارے میں وہی تذکرہ جو میں نے کیا وہ کرتے ہوئے کہا، اذ قال لأبیہ، انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے یہ بات کہی، ماذا تعبدون، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اللہ کے سوا بنائے ہوئے اور گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟
انہوں نے اپنے معبودان کو اپنے پاس سے بنا کر متعین کر لیا اور اس کے پرستش کرنے لگے. پوری دنیا میں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے یہاں بھائی وہی معاملہ اپنے حساب سے ہم نے متعین کر لیا. یہ غوث ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ برکتیں بانٹنے والے ہیں، یہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ پناہ ہیں، یہ مدینے والے ہیں، یہ پتہ والے ہیں. یہ بہت سارے ہم نے متعین کر لیے. یہ اس میں عین قد میں شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کیا تم اپنے پاس سے بنائے ہوئے لوگ چاہتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو. عین قد کے معنی میں چیز شامل ہے. قرآن کی یہ کتاب عالمگیر کتاب ہے، ہر زمانے اور ہر دور کے لیے رہنما ہے. لہذا عین قد میں اس کو شامل کیا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا بنائے ہوئے معبود چاہتے ہو. وما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ تم شرک کرو گے، بدعت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو آواز دو گے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. ایک کمپنی میں اگر ملازم اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا وہ ایکشن نہیں لیتا؟ اس کو تنبیہ کرتا ہے. تنبیہ کرنے پر اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے یہ دنیا. اللہ نے کہا ہے تم سے کہ تم لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارو. ہر وہ چیز جو شرک ہے اسے چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرائیں، اللہ چھوڑ دے گا آپ کو. آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے گھروں میں پیٹوزر نہیں چلے گا، قید ساری نہیں آئے گی، معاشی مندی نہیں ہوگی، آپ مارے کاٹے نہیں جاؤ گے، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے دنیا میں سربلند رہو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. شریعت کا یہ فارمولہ ہی نہیں ہے. ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ پورے دعوے کے ساتھ میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں صرف اور صرف ہماری شرک اور بدعت ہے. اگر ہمارے درمیان گناہ کبیرہ دیگر ہو تو اس کی وہ قباحت نہیں ہے. جب بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے. اور جو آدمی توحید پرست ہوتا ہے پوری قوم مخالف ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان ہمیشہ اس کو اپنے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت سایہ کیے ہوئے تھی. کہتے ہیں کہ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر فی النجوم، پھر انہوں نے ایک نگاہ ڈالی ستاروں کے اوپر. جیسا کہ ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ دنیا میں جو حادثے ہوتے ہیں اس میں ستاروں کی چال کو، ستاروں کو اس میں وہ اثر انداز مانتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک نگاہ ستاروں کی طرف ڈالی اور کہا کہ فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قوم کے لوگوں نے ان کے ایک عرس میں، ان کے ایک میلے میں جہاں وہ مذہبی اعتبار سے تہوار منانے کے لیے جمع ہوتے تھے، پوری بستیاں، پوری قوم کے لوگوں کی اس میں شراکت ہوتی تھی. لہٰذا اس میں شرکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی. مصلحت پسندی، سیکولر ہونا، اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ نہ رہیں تو کیسے ہم رہ پائیں گے؟ یہ ہمارا جو مزاج ہے وہ پڑھیں قرآن. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے زندگی میں. وہ جھوٹ ویسا نہیں تھا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، بلکہ اس میں خیر خواہی تھی. لیکن لغوی اعتبار سے چونکہ اسے حدیث میں کہا گیا جھوٹ ہے تو ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں. البتہ اس میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے. لیکن اہل علم نے کہا کہ جب قوم شرک میں مبتلا تھی تو ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر ان کی برائی کو دیکھ کر بیمار رہتے تھے کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے کہ پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر بت کی پوجا کر رہی ہے. تو ہمیشہ بجھے سے رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند اور پریشان سے رہتے تھے. تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو کہا کہ میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین. جب وہ پیٹ پھیر کر ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ کر وہ چلے گئے، یعنی جب میلوں میں چلے گئے، میں بہت اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں، فراغ الی آلہتہم، تو وہ ان کے معبودان یعنی جہاں ان کا بتخانہ تھا ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال الا تاکلون، اور ان سے مخاطب ہو کر ازرائے تمسخر کے، مذاق کے کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ایک طریقے سے حجت بھی قائم ہو جائے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جب دیکھا کہ یہ ساری مٹھائیاں، چڑھاوے، حلوے، پراٹھے سب رکھے ہوئے ہیں اور یہ کھاتے نہیں ہیں، ان سے پوچھتے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اور
کوئی جواب نہیں ملا، جواب تو ملنا ہی نہیں تھا، تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے دائنے ہاتھ سے ان کے بتوں پر پل پڑے اور ان کو توڑ پھوڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب ہندوستانی ماحول میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حجت قائم کی، ایک ایک آدمی کو دعوت دی، جو ذریعہ اور سبب اختیار کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے سب کر لیا، اور قوم میں ایک مقام آپ کا تھا علمی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، اور سب سے زیادہ شجاعت اور بہادری اور ہمت والا نبی ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے کام کر دیا۔ اور کیا ہوا کہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، جب وہ لوگ ملک سے واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے متوجہ ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ان بتوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو کون کر سکتا ہے یہ کام؟ تو ان کے اندازے کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کا تذکرہ یعنی ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں کہتے ہوئے ایک نوجوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے اور نوجوانی کی حالت میں آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ہمارے نوجوان کا کام کاج نہیں کرتے، دعوت و تبلیغ، دین کے لیے محنت کرنا، قربانی دینا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جو ذمہ داری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، کاروباری ذمہ داریاں ہیں، سماجی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا نوجوان بھائی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی چھوٹی عمر میں پوری بستی، پوری قوم کے لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے کام کر چکے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب نہیں مانا تو اسی نوجوانی اور شباب کی حالت میں ان کے بتوں کا کام تمام ہو گیا۔ کتنا شوق ہوگا نوجوانی میں، کتنا جذبہ ہوگا، اس کا اندازہ لگائیے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی قوم میں اگر انقلاب آ سکتا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کے جاگنے سے آ سکتا ہے، لہٰذا پہلی سب میں نوجوان ہونے چاہیے۔ کوئی پروگرام ہے سب سے آگے نوجوان رہے، کوئی خدمت کی بات ہے سب سے آگے نوجوان رہے، کہیں قربانی کی بات ہے تو گھر میں نہ بیٹھے رہے، آگے آئے۔ جذبہ شوق شہادت پیدا کرے، شہادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ جذبہ ہوگا تو پھر کام ہوتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانے کے عالم میں سارا کام کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کی جو حالت ہے وہ تم نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعل کبیرہم، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، اب تو لاڑی اس کے سر پہ لگا دی، گردن پہ لٹکا دی اس کی۔ جب لوگ آئے دیکھا کہ سب ٹوٹے پھوٹے ہیں تو بڑے کے اوپر کو لاڑی لٹکی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کر نہیں سکتا یہ کام، کیونکہ جو نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، تو وہ کیسے بتوں کو توڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بڑا بت کھڑا ہے نا، اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، مار دیا۔ تو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اپنے سروں کو جھکا لیا، آندھے ہو گئے اور اندر ہی اندر شرما گئے، شرمندہ ہو گئے کہ تمہارے کرتوت کا تو نتیجہ ہے کہ تم ایسے ہی معبود کی پوجا کرتے ہو جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ کس کی غلطی ہے؟ تمہاری غلطی ہے۔ لہٰذا اس غلطی کے تسلیم کر لینے کے باوجود بھی وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ دیکھیے جواب یہ ہوتا ہے، آپ کسی کو کہیں کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز بدعت ہے، وہ صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے مولوی صاحب ان کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ہی ہوگا نا، کتنے بڑے دارالعلوم سے فارغ ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ حوالہ آدمی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے ملتا جلتا حوالہ دیا۔ کیا حوالہ دیا؟ تمہیں بتایا نہیں یہ بول نہیں سکتے، یعنی یہ بول نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے، تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، ہم نہیں مانیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، فرض ہے، ہم نہیں مانیں۔ اللہ کے نبی کی فلاں سنت ہے، ہم نہیں مانیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمارے امام صاحب نہیں مانتے، لہٰذا آپ نہیں مانیں۔ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، صحیح ہونے کے باوجود سنت رسول کو چھوڑ دینا اس کی مخالفت کے برابر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا کوئی عذاب علیم نہ پکڑے۔
فتنے سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور عذاب علیک سے مراد تو آخرت کا عذاب۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہی ہے نا، تم جانتے ہی ہو نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پکڑ لیا اور کیا کہا کہ کہا تعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جن معبودان کو تم نے بنا لیا ہے مٹی گارے سے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کا بھی خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ انبیاء میں کہا کہ ایسوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کی توحید کی سب سے عظیم الشان دلیلوں میں سے عظیم الشان دلیل یہ ہے کہ بندہ جہاں شرک ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بتائے کہ آپ کو نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ نقصان کو دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھ سکتے، اور اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو یہ روک نہیں سکتے۔ یہ توحید کی عظیم الشان دلیل ہوتی ہے کہ جس آدمی کو، جس شخص کو یا جس شخصیت کو لوگ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، اپنی قبر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ جو کہیں اپنی قبر میں وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، تو کیسے اس کو مشکل کشا مانتے ہیں؟ کیسے آپ حاجت روا مانتے ہیں؟ کیسے آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کو اولاد دے دے گا، فلا دے دے گا؟ تو یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایسوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ تو کیا ہوا؟ قوم کا وہی حربہ، وہی طریقہ، جب دلائل سے ہار جاتے ہیں تو مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، سماجی بائیکاٹ کریں گے، بدنامیاں کریں گے، کاروبار اگر اچھا ہے تو کاروبار میں ضرب اور تکلیف پہنچائیں گے، رشتہ داریاں ہیں تو رشتہ داریوں میں بائیکاٹ کریں گے، ان کی بیٹی سے شادی نہ کرو، ان کے بیٹے سے بیاہ نہ کرو۔ اس طرح کا طریقہ معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے ان کے خلاف جو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ دلائل کے میدان میں ہم ہار چکے ہیں تو کیا کہا؟ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ایک بڑی سی آگ بناؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو چھوڑ دو، جلا دو۔ کیا کہا؟ حرقوہ، دوسرے مقام پہ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، آگ میں جلا دو اس کو اور اپنے معبودان کی مدد کرو۔ جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معبود کو بناتا، سنوارتا، ان کے اوپر خرچہ کرتا نظر آتا ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے انعامات کو حاصل کرتا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتا، یہ فرق ہوتا ہے شرک میں اور توحید۔ تو ان کے قوم نے کہا کہ جلا دو اور اپنے معبودان کی مدد کرو، بہت بڑی آگ جلائیں گے، ایسی آگ جلائیں گے کہ اس سے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر پھینک دینا آسان نہیں تھا، تو منجینک بنائے، ایک مشین ہوتی ہے منجینک جس میں جھٹکے سے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے، اور اس منجینک کو بہت دور بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کو اٹھا کر کے اس منجینک کے ذریعے سے اس دھکنے میں آگ میں پھینک دیا گیا۔ چاہتے تو سمجھوتا کر سکتے تھے نا، جیسے ہم لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، نہیں کیا سمجھوتا، دین کی بات ہے کوئی بات نہیں، یہ زندگی ہے، یہ جان ہے، یہ تو ایسی بھی جان ہے، کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مومن کا ایمان اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اس شان پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جان دینے کو چھوٹی بات سمجھنے لگتا ہے۔ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے آگ میں چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ میں جانے کے بعد آدمی چرمرا جائے، فوراً جل کے ہڈی ہو جائے، ہڈیاں نکل جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے بعد مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کیا اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور کہا کہ ابراہیم کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خائف ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، ارے وہ مخالف ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انسان ہماری موت کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ہمارے انجام کو نہیں چھین سکتا۔ مومن ہمیشہ اپنی ہتھیلی میں جان لے کے چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، یہ جان حاضر ہے، جس دن یہ جان لے لی جائے گی اس دن شہادت کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آئے، کر دو مدد، نہیں، کہا کہ ظاہری سبب بھی نہیں چاہیے، تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے قربانی دیا ہوں، وطن کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، اب آگ میں ڈال دیا گیا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آسمان سے آگ کو آرڈر جاری کیا
ہے اور عذاب دے رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے قربانی نہیں تو اللہ نے ضائع کیا نہیں کیا۔ ہم اللہ کے لیے اگر نکلتے ہیں، اللہ کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، توحید کا قیام کرتے ہیں، توحید کے لیے کوشش کرتے ہیں، توحید کے سینٹر کو آباد کرتے ہیں، تو پورا معاشرہ پورا سماج کی مخالف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو چھوڑے گی۔ تنصروا اللہ ینصرکم، فارمولہ ہے شریعت کا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے علم سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی خدمات سے، چاہے جیسی طاقت ہو اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دنیا آخرت میں ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ فارمولہ ہے، احتجاج کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ سیاست میں لیا اور سیاست میں آ رہے ہیں اسلام کے مسلمانوں کے نام پہ وہ بھی شرک کر رہے ہیں، ایسی سیاست اور قیادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ آپ کی مضبوطی آپ کے عقیدے میں، آپ کی مضبوطی آپ کے ایمان میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے چل کر واقعات میں تفصیل ہے، اللہ سے کہا اولاد طلب کی۔ نبی اللہ سے مانگتے ہیں اور نبی کی امت کس سے مانگ رہی ہے؟ بزرگوں سے، پیروں سے اور اللہ کے ولیوں سے مانگ رہی ہے۔ اور اللہ کے سب سے جو اعلیٰ کوالٹی کے ولی ہیں انبیاء کرام، وہ انبیاء کرام اپنے بڑھاپے میں جب شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، بال سفید ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے صحیح سے، بیوی بانجھ ہے، اس کو بیماری ہے، ایسی صورت میں بھی وہ اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی نوازش اتنی عظیم ہے کہ وہ جس عمر میں چاہے بندے کو عطا فرما سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے طلب کرتے ہیں اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد طلب کی تو عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اولاد طلب کرنا اس لیے تھا کہ وہ اولاد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کر سکے اور اللہ کے دین کی خدمت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ گویا کہ بڑھاپے میں اولاد بھی طلب کی تو اللہ کے لیے طلب کی، اپنی زندگی کو، اپنی موت کو، اپنی قربانی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، سب کو اللہ کے نام کر دیا اور اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اس چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یکسو ہو کر تمام قسم کی شرکیات سے، بدعات سے، سماج اور معاشرے کی رسم و رواج سے اپنے منہ کو موڑ کر ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میرا حج، میری تمام عبادتیں، قربانیاں، یہ للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ اولاد مانگ رہے تو اللہ کے لیے مانگ رہے، ہم اولاد مانگتے ہیں تاکہ کاروبار سنبھال لیں، اولاد مانگتے ہیں تاکہ بڑھاپے کا ذریعہ بن سکے، اولاد مانگتے ہیں کہ تاکہ عزت و شہرت کا ذریعہ بن سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، کہا رب العالمین زندگی بھی تیرے لیے ہے، اولاد بھی تیرے لیے ہے اور پھر موت بھی تیرے لیے۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا فرمائی اپنے بیٹے کے لیے۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ماں باپ کے کام کو سنبھالنے اور سہارا بننے کے قابل ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم ذبح کر رہا ہوں، تمہارے کیا رائے ہے؟ اولاد ہو تو ایسی، باپ کہتا ہے کہ تم کو ذبح کرنے کا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ یا آپ دیا ابا کے پاس تم پر ستاجر انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس اللہ کے فرمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکوں اور اپنے آپ کو ذبح کروا سکوں، لیکن مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ اگر آپ میری پیشانی کو زمین کے بل گرا دیں گے تو میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ پھر انشاءاللہ کہا، اس سے پتہ چلا کہ ہر کام اللہ کی مشیت اور اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ جب ذبح کرنے کے لیے نکال دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یہ جنت میں مٹا دیا گیا، عظیم قربانی دی گئی۔ تین اعتبار سے اہل علم نے کہا وفادیناہم بذبح عظیم، کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بدلے میں ذبح عظیم قربانی عظیم فدیہ عطا کیا۔ یہ تین اعتبار سے تھا، ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جنتی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو بیٹے کو ذبح کر کے بیٹے کی جگہ
بعد کی امت کے لوگوں میں قیامت تک اس قربانی کو باقی رکھا گیا. لہٰذا بعد کے لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں تو یہ قربانی اس اعتبار سے بھی انتہائی عظیم تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اسحاق علیہ السلام کی ہم نے ان کو بشارت دی جو نیک و صالح نبی میں سے تھے. اس سے پتہ چلا کہ سبھی اسماعیل علیہ السلام تھے, اسحاق علیہ السلام نہیں تھے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. پھر فرمایا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق, ہم نے ان پر اور اسحاق پر ان دونوں کو ہم نے برکت عطا فرمائی. کیسی برکت دی؟ جب اللہ کے لیے احسان کیا, اللہ کے لیے قربانی دی, تو آج حج اور اس کی پورے ارکان, قربانی اور اس سے جڑی ہوئی تمام عبادتیں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار ہے جو تا قیامت لوگوں میں باقی رہے گی. لوگ اس کو کرتے رہیں گے, ان کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی تعریف دنیا میں ہوتی رہے گی, آپ کو اجر ملتا رہے گا, آپ کو بلندی ملتی رہے گی, آپ کا ذکر خیر اگلے لوگوں میں باقی رہے گا. جب بندہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ چن لیتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی سربلندی ہمیں نصیب ہو تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طریقے سے کاربند ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ایسے ہی اللہ کا تابع فرمان کر دینا چاہیے جیسے کہ قربانی کرتے وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, لہٰذا باپ نے چھری لے لی اور بیٹے نے گردن جھکا دی کہ دونوں اللہ کے لیے قربان ہونے کے تیار ہے. اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں قربانی کی اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دی اس بات کی کہ زندگی کے ہر مرحلے میں, ہر شعبے میں ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے. ہمیں اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے